اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے آج کی عورت کو، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بچی کو دین اسلام سکھانا، شریعت مطہرہ کے بنیادی فضائل اور مسائل سے آگاہ کرنا۔ جناب، ہم ہر بدھ اور جمعرات کو کم و بیش 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ ARYQTV کی اسکرینز پہ آپ ہمیں دیکھا کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ حصول علم دین کے تعلق سے بات کی جائے۔ مختلف موضوعات ہوتے ہیں، لیکن جناب ان سب کی جو بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں اور ہم سکھائیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، تو جناب یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری و ساری ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، یعنی آج کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ بات ہو رہی ہے حصول علم دین یا حصول علم اور احکام دین کے تعلق سے۔ تو جناب علم، یہ 3 حرفی جو لفظ ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے، یہ مومن کے دل کا نور ہے، یہ وہ پیارا عمل ہے کہ جس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جان لیجئے، یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، حصول علم کے لیے کوشش اور سعی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ حصول علم دین کو اپنے لیے اہم نہیں گردانتے، وہ کسی طور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حصول علم دین کیوں ضروری ہے، اس کی اس قدر اہمیت کیوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کہ جسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، جس کے لیے اللہ معاملات آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ جسے دین کی سمجھ، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ علم والوں کے والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ جناب ابتدائی آیات جو نازل ہوئی سورہ علق کی 5، وہ بھی علم ہی کی فضیلت کے تعلق سے تھیں، تو ہمارا دین تو اتنا زور دیتا ہے اس تعلق سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ فرض عین، فرض کفایہ سے کیا مراد ہے۔ اگر شوہر علوم دین حاصل کرنے سے منع کرتا ہے تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ ذرا ایسی گفتگو ہو کہ ہم آپ کو موٹیویٹ کریں، ترغیب دلائیں حصول علم دین کے تعلق سے۔ علم کی فضیلت پہ بات ہونی چاہیے، تو جو میری آج کی عالمات ہیں ان کی سمت میں جا رہی ہوں، اور ان سے اس تعلق سے میں سوالات کرنا شروع کرتی ہوں، لیکن پہلے ان کا تعارف کروا دوں آپ تمام سے۔ تو جناب جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ مکمل، پراثر اور جامع گفتگو آپ کا اعجاز ہے، اور خواتین میں آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ آپ کا جداگانہ انداز تکلم ہے اور آپ کی علمی قابلیت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ فاطمہ آصف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ آج پہلی مرتبہ، وہ میں نے بات کی نا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک، میں کیا کہوں، ایک بلیسڈ لیڈی ہیں، خاتون ہیں، لڑکی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ، عالمہ ہیں، ابھی سیکھ رہی ہیں، اور آج ہم ان سے سیکھیں گے۔ عالمہ وردہ ناز آج پہلی مرتبہ آپ انہیں ہمارے ساتھ دین اور خواتین میں دیکھ رہے ہیں، انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ آج بات ہو رہی ہے انبیاء کی میراث، علم کے تعلق سے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی عورت کو گو کے اس تعلق سے گفتگو رہی، لیکن تھوڑا سا بریک آ گیا، تو میں چاہتی ہوں کہ آج دوبارہ اس تعلق سے ذرا پہلے ایک سوال ہو جائے۔ علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیجئے، تاکہ میرے جو ناظرین ہیں، جو خواتین ہیں، ان پہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی معلم الانسان وخیر الانام
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ علم وہ دولت ہے کہ جس کی بدولت انسان مسجود ملائکہ ٹھہرا، ٹھیک اور ہے، یہ علم ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بھی بناتا ہے، اور یہ علم ہی کی دولت ہے کہ جو انسان اور جانوروں میں بھی شرف امتیاز کرتا ہے، بے شک بے ورنہ شک، دیگر تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ دیگر مخلوقات میں بھی اور انسان میں بھی جو ہے وہ ہاں سیم نظر آتی ہیں، لیکن ایک علم کی بدولت اللہ جل مجدہ نے انسان کو شرف کمال اور عروج عطا فرمایا، اور یہی وہ علم ہے کہ جس کی بدولت دینی معلومات کا حصول، علم دین کا حصول، اللہ جل مجدہ کی ذات کی معرفت دیتا ہے انسان کو، اور انسان کو اسی علم کی بدولت اپنی ذات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ یعنی علم ہے۔ خود شناسی سے خدا شناسی کی بالکل، جانب یہی سفر جو ہے یہ علم کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، علم ہی ہے جو انسان کو اللہ بنیاد رب ہے۔ العالمین کی معرفت عطا فرماتا بے ہے، اور شک پھر بے شک، قلوب و اذہان کو عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منور و روشن کرتا ہے، سبحان یہی وہ اللہ علم ہے، سبحان اور اللہ، یہی وہ علم ہے جس سے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ پر اللہ جل مجدہ نے ترغیب ہمیں دلائی، موٹیویٹ کیا اس بات پر کہ اس علم کو حاصل کیا جائے، اور جتنے فضائل اس علم کے ہیں دنیا میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے کہ جس کے اتنے زیادہ فضائل جو ہے وہ موجود ہوں، اور پھر قیامت کے دن علماء کو ہی شافع بنایا جائے گا، اور انہیں یہ حق دیا جائے گا کہ وہ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں کہ جنہوں نے دنیا میں ان کی کسی بھی حوالے سے مدد بھی کی تھی، یا جو گناہگار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ علماء کی شفاعت کے ذریعے سے اللہ جل مجدہ یعنی جنت میں علوم داخل دینیا فرمائے۔ کی بات علوم کر رہے دینیا کی بات ہو رہی ہے۔ ہیں، ٹھیک، اور پھر قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو ہاں والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ جل مجدہ نے گواہی دی اور اس کے فرشتوں نے اور اولو العلم اور جنہیں علم دیا گیا ان لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صحیح، یہاں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے اپنی گواہی کے لیے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اولو العلم کو جو ہے وہ خاص فرمایا، اور یہ اتنی زیادہ معزز ترین بات ہے اولو العلم، صاحب علم، اور ایسے لوگ جو علوم دینیہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے انہیں اپنی گواہی کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں طیبات ہیں، خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ نے حکم دیا، دعا آپ نے جو ہے وہ علم میں اضافے کی فرمائی، جسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم نافع کی دعا کئی مقامات پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے جو ہے وہ معلم، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہی وہ علم ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، تابعین کو، اور پھر ان سے لے کر صدیوں تک آج تک جو ہے وہ ہم تک پہنچا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، حدیث نبویہ کی روشنی میں علم کی طلب ہم سب پہ فرض ہے، اور میری بہن عالمہ فاطمہ عاصم نے اس جانب ہم سب کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ یہ جو علم کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اتنی فضیلتیں ہیں، یہ علوم دینیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جناب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب ذرا تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، فرض عین سے کیا مراد ہے اور فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، ان دونوں ٹرمینالوجیز کو آپ ہم پہ وضع کیجئے، پھر اس کی تفصیل بھی بتائیے۔ جی بالکل، دین ہو یا دنیا، انسان علم دین کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحیح، تو علم جو ہے بیسیکلی فرض اسے کہتے ہیں جو ایسے دلائل سے ثابت ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ تو اب فرض کی دو اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے فرض عین اور فرض کفایہ کا، تو فرض عین جو ہے اس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اچھا، اس کے متعلق حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض عین سے مراد وہ علم ہے کہ ان کی تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں ملتی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ٹھیک، پہلا یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا، تو
فرائض وہ عبادات ہیں کہ جن کا تقاضا ہر عاقل بالغ سے کیا گیا ہے اور ان کے لیے ان عبادات کو سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے. جیسے توحید ہے, نماز ہے, رمضان کے روزے ہیں, تو ان کے متعلق جتنے ضروری مسائل ہیں اس کا سیکھنا فرض عین ہے. اچھا. اور اگر پھر مال موجود ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا, اور اگر صاحب استطاعت ہیں تو پھر حج کرنا. اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہو جائے گا اس وقت جب وہ اتنی مال رکھتا ہو اور سواری پر بھی استطاعت رکھتا ہو. تو اب یہ تمام وہ بنیادی امور تھے کہ جن کا تعلق فرض عین سے تھا. اب رہا فرض کفایہ. تو فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر علاقے کے کچھ لوگ اسے ادا کر لیں تو سب کی جانب سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے پر سب کو حاضر ہونا فرض نہیں, صحیح, بلکہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی حاضر ہو گیا تو سب کی رہنمائی کر دی, سب کی جانب سے یہ فرض ادا ہو جائے گا, سب کی جانب سے. صحیح. ایک بریک لے رہی ہوں اس موقع پہ. ناظرین, بات ہو رہی ہے علوم کے تعلق سے, علوم دینیہ کے تعلق سے, ان کے حصول کی اہمیت کے تعلق سے. پھر جو فرض علوم ہیں ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا, فرض عین, فرض کفایہ, یہاں تک میں روک رہی ہوں. عالمہ وردہ نے بات کی, میں دوبارہ آؤں گی, میں چاہوں گی کہ آپ فاطمہ عاصم کا بھی اس حوالے سے ان کی بھی انپٹ لی جائے. لیکن مجھے انٹروڈکشن کروانا ہے بہت قابل احترام مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب, جن سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. انہوں نے بھی ہمیں آن بھی پر جوائن کیا ہے, براہ راست انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک حضرت, میں ایک بریک لے رہی ہوں اور اس کے بعد یہ سوالات کا سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین. ندا نسیم کاظمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے جناب حصول علم دین کے تعلق سے, حصول علم کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں ان جنرل بھی, اور اسپیسیفکلی ہم اس تعلق سے بھی بات کر رہی ہیں کہ علوم دینیہ کا حصول, کیونکہ جو ہم نے حدیثیں بتائی ہیں اور جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اس تعلق سے, وہ علوم دینیہ کے تعلق سے ہوئی ہیں کہ اگر آپ ان کا حصول عمل میں لاتے ہیں تو جناب وہ ساری فضیلتیں جو کہ احادیث میں وارد ہوئی ہیں وہ آپ تمام کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ عالمہ وردہ نے بریک سے قبل فرض عین اور فرض کفایہ کے تعلق سے تو بات کی, لیکن مفتی اسماعیل نورانی صاحب, میں آپ کے حضور آنا چاہتی ہوں ان دونوں سوالات کو, اس سوال کو لے کے, اور اس کی تفصیل کے تعلق سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ حصول علم دین کے تعلق سے اس ضمن میں گفتگو کیجیے کہ کتنا ضروری ہے, اور یہ جو فرض علوم ہیں ان کو کس طرح آپ سمجھائیں گے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً جو عنوان ہے علم کے تعلق سے بہت ہی بابرکت عنوان ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم براہ راست خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قرآن میں اپنی کئی صفات بیان فرماتا ہے, حکیم ہے, رعوف ہے, رحیم ہے, تو وہیں پر وہ کئی مقام پر فرماتا ہے علیم, کے علم والا. تو علم اللہ کی صفت ہے, اور اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے بھی اس صفت کو پسند فرمایا اور اس کے کئی فضائل بیان فرمائے. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس صفت سے اللہ نے متصف فرمایا تو ان کو ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر اس صفت علم کے ذریعے سے اللہ نے انہیں خصوصاً یعنی اس صفت کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس کے فرض ہونے کی یا فرض عین ہونے کی یا فرض علوم کے حوالے سے, تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم صاحبان ایمان پر ایمان لانے کے بعد جن چیزوں کو فرض فرما دیا ہے تو ان چیزوں کا بنیادی علم ہونا یہ بھی فرض ہے. مثال کے طور پر خود ایمان اور ایمانیات یہ تو تمام فرائض میں سب سے مقدم ہے, سب سے پہلے ہے, تو اس لیے بنیادی عقائد کو فرض قرار دیا گیا کہ ہمیں معلوم ہو کہ توحید کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو کم سے کم اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی توحید کے متعلق کہ جس سے ہم کفر سے اور شرک سے بچ سکیں, یہ ضروری ہے ہر شخص پر اس کو جاننا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی صاحبان ایمان ہے. اسی طریقے سے جو دیگر فرائض ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو,
یعنی ان زکوٰۃ ان لوگوں پر کہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور حج ان پر کہ جو صاحب استطاعت ہوں. تو جو استطاعت کے ساتھ مشروط ہیں تو وہ ان لوگوں پر، وگرنہ وہ چند چیزیں کہ جو ہر ایک پر فرض قرار دی گئی ہیں ان کا جاننا اور ان کے متعلق ضروری مسائل کا علم ہونا یہ ضروری ہے. پھر خواتین کے لیے وہ چند امور کے جو ان کے ساتھ خاص ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو اس طریقے سے ہم فرض علوم کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جن کی ادائیگی کو فرض فرما دیا، وہ ادائیگی جب جب فرض ہوتی جائے گی اس کے متعلقہ مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا چلا جائے گا. باقی ادروائز اس کے علاوہ ایسی چیزیں کہ جس کے اندر تمام لوگوں کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں جاننا ہر ایک پر فرض قرار نہیں دیا گیا. البتہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو بنیادی فرائض میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کم سے کم ہمارے معاشرے کی بقا ہے، ہمارے معاشرے کا امن و امان اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات باہمی کا دار و مدار ہے، جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں. تو اخلاقیات کی بھی مبادیات کو جاننا فرض قرار دیا گیا ہے کہ جس سے ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر سکیں، دل آزاری سے بچ سکیں، بدگمانی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو یہ علوم کے تعلق سے علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور ہمیں اس حوالے سے تمام سننے والوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ وہ اس طرح ان بنیادی چیزوں کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ہمیں خود بھی اور گھر میں بھی اس کی اویئرنیس ہمیں دینی چاہیے. ٹھیک. اچھا حضرت ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر شوہر، یہ ہم نے بات کی فرض عین کے تعلق سے، فرض علوم کے تعلق سے، اگر شوہر فرض علوم سیکھنے سے منع کرتا ہے ایک عورت کو، چونکہ شوہر کی اطاعت اس پہ لازم ہے، تو وہ کیا کرے ان دیٹ کنڈیشن؟ دیکھیں، اگر شوہر منع کرتا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھے جائیں گے کہ اس کے مزید آپشنز اور طریقے کیا کیا اختیار کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی محرم شخص جو صاحب علم ہو اور وہ محرم گھر میں آ کر کے اس تمام تر جو چیزیں جاننا ضروری ہیں ان کو وہ سکھا سکتا ہو، بتا سکتا ہو، تو یا تو یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے. اگر محرم مرد نہیں ہے تو کوئی عورت اگر سکھا سکتی ہے، کوئی عورت گھر میں آ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر کچھ آج کل جیسے ہم جدید دور سے گزر رہے ہیں تو بہت سی ٹیکنالوجی کے ذریعے، آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آسان بھی کی گئی ہیں. اور کئی علم دین کے جو ذرائع ہیں وہ بہت سے لوگ دور و دراز کے ذریعے، دور و دراز سے ان تمام ذرائع سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو اگر یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکے کہ جس میں کم سے کم، یعنی کہ گھر میں کوئی خدا نخواستہ بد مزگی ہو یا شوہر کے ساتھ بلا وجہ کی کوئی مخالفت کا سامنا ہو، تو کوئی نہ کوئی ایسا پہلے وے آؤٹ تلاش کیا جائے کہ بات بھی بن جائے اور علم بھی حاصل ہو جائے. لیکن اگر جب ان میں سے کوئی بھی ممکنہ راستہ بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، پھر اس کے اندر ایک اور بھی طریقہ ہے کہ سمجھانے کی کوشش کی جائے ماں باپ کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے، کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو اتنی شعور نہ ہو کہ آخر وہ منع کر رہا ہے تو وہ منع کرنے میں کتنی بڑی غلطی پر ہے، کیونکہ ایک عورت کے سیکھنے سے اولاد کو فائدہ ہوگا اور اولاد کی اچھی تربیت ہو سکے گی. تو یا تو سمجھانے کا راستہ، اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو اور یہ جو میں نے طریقے بتائے وہ بھی ممکن نہ ہو، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہر شخص پر فرض ہے اور اس عورت کے لیے بھی جو بنیادی چیزیں فرض ہے اور اسے معلوم نہیں ہے اور اس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطیوں کی مرتکب ہو سکتی ہے، تو وہ بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اس کے اپنے امور خاصہ ہوں جو عورت کے ساتھ خاص ہیں، ان چیزوں کے جاننے کے لیے وہ پھر بلا اجازت شوہر بھی باپردہ طریقے سے اس چیز کو جاننے کے لیے وہ محفوظ جگہ کی طرف، کہ جہاں یعنی حفاظت بھی رہے، اس کی عزت کی بھی، پردے کی بھی، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ایک محدود اور مناسب ٹائم کے لیے وہ جا سکتی ہے. لیکن پہلے وہ کوششیں جی فرض کی حد تک ہے، باقی اس کے علاوہ پھر جتنا جلد ہو وہ واپس آ جائے. اور لیکن اس سے پہلے وہ طریقے جو بتائے گئے ان کو کوشش کریں کہ وہ اختیار کریں، تاکہ کم سے کم کوئی ایسا گھر میں معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے پھر بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام سائرہ بطول ہے. جی سائرہ، کیا سوال یہ ہے کہ اگرچہ شوہر کی پہلے سے ایک اولاد ہو، ایک یا دو اولاد ہو کی، اور ان کی تربیت کی وجہ سے عورت اپنا جو تعلیمی سسٹم ہے اس سے کنٹینیو نہ کر پائے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے وہ اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو
علم سے غافل کر دیں تو پھر تو انسانیت سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ میری بہن فاطمہ عاصم، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے تعلق سے اب بات کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی تو علم سیکھنا ضروری ہے نا۔ قرآن علوم سیکھنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تو خیر بے شمار علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ علماء نے 25 اور کچھ نے اس سے زائد علوم بھی بیان کیے ہیں۔ اچھا، 25 سے زائد علوم ہاں، ہیں؟ 25 سے زائد علوم جو عربی سمجھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم عربی سمجھیں گے تو قرآن کریم کی لغت چونکہ عربی ہے تو اس وجہ سے۔ لیکن اگر ہم بات کریں فرض علوم سے متعلق یا فرض عین علوم سے متعلق، تو مطلب ہم کتنا قرآن کریم سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے روزمرہ معاشرتی مسائل حل ہو جائیں، اور ایٹ لیسٹ جو ہم پر فرائض کردہ امور ہے وہ ہم ٹھیک طریقے سے بجا لائیں۔ تو اس کے لیے یہ نماز میں جتنا قرآن کریم پڑھنا ہے وہ تو لازمی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، مخارج حروف کے ساتھ، یعنی اس کی پروننسیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کی جائے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ زبر زیر پیش کی بھی مسٹیک اس میں نہ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ الفاظ بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہوں، جیسے ذال ہے، ضا ہے، زا ہے، تو ادائیگی میں فرق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ قاف ہے، کاف ہے، تو قاف سے قل اگر ہم پڑھیں گے تو ہوگا معنی کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور کل اگر ہم پڑھ دیں گے کاف جو ہے وہ اس کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائے گی تو اس کا معنی کھاؤ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح عربی میں بے شمار معنی ہے کہ جن سے جو ہے وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم مجہول پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری زبر زیر پیش میں بھی بہت زیادہ مسٹیکس آتی ہیں۔ مجہول سے کیا مراد؟ مجہول سے مراد زبر کو زیر کر دیا اور زیر کو پیش کر دیا، یا پھر وہ جو روایتی ہماری مادری زبان جو مدر ٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اردو میں عربی پڑھ رہے ہیں ہم، جی بالکل، تو وہ ٹھیک طریقے لہجہ سے اردو ہی ہے لیکن ہم پڑھ عربی ہیں، ادائیگی نہیں ہوگی۔ جیسے مشہور آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یخشی اللہ پڑھ دیا، زبر کو زیر کر دیا تو معنی فی فاسد ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ تو پھر معاذ اللہ کفر کے درجے میں آ جائے، لیکن اگر کوئی نادانستہ مطلب اگر اسے علم ہی نہیں ہے کہ اس کو میں نے زبر کو زیر یا زیر کو پیش پڑھ دیا، تو اس پر لازم تھا کہ وہ علم جانتا، پھر اس آیت طیبہ کو پڑھتا، پھر قرآن سمجھتا، کیونکہ تو گناہگار ہوگا یا ہوگی وہ شخص اس صورت میں اس وجہ سے گناہگار ہوگا کہ اس نے علم نہیں سیکھا۔ ایک ہوتا ہے نادانستگی میں بالکل آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا غلطی سے، تو اس پر تو خیر مؤاخذہ نہیں ہے کہ اللہ جل مجدہ کے حضور توبہ کر لے۔ نہیں، اس کو یہ تو پتا تھا نا کہ سیکھنا ہے، اس نے نہیں سیکھا، اس نے اہمیت نہیں نہ دی، سیکھنے کو اگر وہ سیکھنے کی بنا پر اگر وہ غلطیاں کر رہا ہے یا کر رہی ہے، بالکل جو علم حاصل کرنا، نماز میں جو آیات پڑھنا 3 آیتوں کے برابر جو ہے وہ، یا ایک بڑی آیت، اگر وہ بھی انسان غلط پڑھ رہا ہے اور جان بوجھ کر نہیں سیکھتا تو بہرحال گناہگار ہوگا۔ تو فرض عین علوم سے یہی مراد ہے اتنا قرآن کریم سیکھا جائے، کیونکہ اس میں یہ شامل ہے۔ بالکل اس میں یہ کال، 2 کالرز ہیں اور پھر مجھے ایک بریک بھی لینی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بات کیجیے میری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں مسز احمد لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مسز احمد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سوال کیجیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو عورت نا جس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا میاں کی پراپرٹی ٹھیک ٹھاک ہے، میاں کافی امیر ہے، باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، تو وہ عورت کرتی تھی، اس کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملا، اس کے پاس کچھ زیور ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں جو کوئی اس کا بہن بھائی غریب ہے اس کو یہ سارا دے دوں، تو آیا اس کو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہما ناز ہے، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں، مظفر آباد سے۔ ہما ناز، خوش آمدید کہتے ہیں، سوال کیجیے۔ جی میرا سوال ہے طلاق کے بارے میں۔ طلاق کے بارے میں، جی کیجیے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ میرے کزن ہے، اس نے نا اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دی ہے اور کاغذ پہ بھی لکھ دی ہے۔ اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی میں نے طلاق دے دی ہے، فارغ کر دیا۔ اب جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ کسی سے پوچھا ہے اور سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. ندا نسیم کے ساتھ بات ہو رہی ہے جناب فرض علوم کے تعلق سے، اور بریک سے قبل ہم نے عالمہ فاطمہ عاصم سے جانا کہ قرآن سیکھنے کے لیے، یعنی چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو اب عربی سیکھنے کے لیے ہمیں کتنے علوم سیکھنے ہوں گے یا کون کون سے علوم سیکھنے ہوں گے. تو انہوں نے مخارج کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور بتایا کہ 25 سے زائد علوم ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے ہیں. آپ نے کوئی بات اس میں ایڈ کرنی ہے یا مفتی صاحب سے میں اس سوال وہ تمام کی علوم تفصیل؟ جو ہے وہ فرض کفایہ میں آتے ہیں، جو 25 سے زائد علوم اس طرح کے. لیکن عام انسان اگر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے یا اس کے مخارج درست کرنے کی تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز میں جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ تمام سیکھ لیتا ہے تو فرض ہے، اور اگر اس سے زیادہ سیکھتا ہے تو فرض کفایہ، اور بہتر ہے اس کے لیے وہ تمام فضائل حاصل ہوں گے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں. ٹھیک جی مفتی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ یہ سوال میں آپ کی سمت لے کے آؤں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم، کون سے علوم سیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک تو قرآن کریم کو جو سمجھنا ہے، اگر تو وہ کسی عالم دین کی کتاب سے اور ان کی تفسیر سے سمجھ رہا ہے وہ، اور ترجمہ قرآن جیسے اردو میں بہت اچھے علماء نے تراجم فرمائے اور بہت اچھے انداز میں علماء نے تفاسیر بھی لکھی ہیں، تو اگر تو کوئی ان اردو کی مستند علماء کی کتابوں سے قرآن کریم سمجھ رہا ہے تو اس سمجھنے کے لیے تو کسی بھی الگ سے ایکسٹرا علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء نے سب کچھ اندر لکھ دیا ہے. اور اگر اس کو لیکن فہم ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ پائے اس کو، جو لکھ رہے ہیں وہ اسے سمجھ آ رہا ہو، اتنا مطلب اس کا ذہنی حضور دماغی اتنا ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں اور وہ اسے سمجھ آ رہا ہو. اس میں پھر علماء کے دو قسم کے طبقات ہیں. بعض علماء اردو میں یا کسی بھی زبان میں کچھ دقیق یعنی مشکل انداز میں لکھتے ہیں، اور بعض جو ہے کچھ سہل انداز میں لکھتے ہیں. تو سہل انداز میں لکھنے والے جو ان کی جو تحریرات ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے عام لوگ بھی مطلب اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ گریجولی ایک سبق وائز جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر سمجھنے سے مراد وہ باقاعدہ پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنا مراد لیا جائے اور جس کے اندر ایک عالمانہ غور و فکر کہلاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ علماء نے ایک معیار بتایا کہ مختلف علوم و فنون، عربی، لغت اور ادب اور بلاغت اور یہ تمام چیزیں وہ ایک خاص طبقے کے لیے ہے، اور ایک خاص یوں سمجھ لیں کہ لیول کی جو فہم و فراست کہلاتی ہے وہ اس کے لیے. اور اگر ہم عام انداز سے بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے جو سامعین سن رہے ہیں کہ ہر ایک جیسے چاہتا ہے کہ میں قرآن سمجھنا شروع کروں، تو ان کے لیے اتنا معیار یا کرائیٹیریا اتنا میں سمجھتا ہوں سخت نہیں ہے کہ پہلے وہ ان علوم کے لیے وقت نکالیں پھر قرآن سمجھنے کے لیے وہ کوشش کریں. تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو ان کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وہ مختلف علوم کی طرف جانے کے بجائے ایک جو عام طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور اپنی نجی مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی ایک رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو اتنا فہم ان کے لیے پھر کافی ہوگا کہ وہ ایک اچھے عالم کی مستند تفسیر قرآن سے، جیسے ہمارے ایک مستند اگر میں بات کروں تو حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے تبیان القرآن کے نام سے ایک بہت بڑا ذخیرہ تفسیر آپ نے لکھا ہے، تبیان القرآن. اور اگر ہم مختصر میں بات کریں تو نور العرفان حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز الایمان پر ایک جلد میں ایک حاشیہ ہے. تو یہ ہر طرح کے لوگ کے جو زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، کم پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح ہم فہم قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم کے حوالے سے علم تجوید سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب قرآن پاک کو سیکھنے کے حوالے سے پہلا اسٹیپ یہ ہے قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے، پھر اس کے بعد ہی قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے کی طرف جایا جائے گا. تو اب قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے تجوید کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب تجوید سے کیا مراد ہے؟ تجوید کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس کی تمام صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی کہ عربی زبان کا جو تلفظ ہے اس کو اور عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. پھر اگر قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہ کی گئی تو بعض اوقات جو ہے قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کہ تلاوت کے وقت تجوید کا بہت زیادہ مطلب
گرفت ہونی چاہیے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ لفظ انعمتا ہے, اس کو انعمتو پڑھ دیا. صحیح. اب انعمتا کا معنی ہے کہ تو نے انعام کیا, لیکن اگر انعمتو پڑھا جائے گا تو اس کا معنی بدل جائے گا, پھر اس کا معنی ہوگا میں نے انعام کیا, تو معاذ اللہ یہ کلمہ کفر بن جائے گا. جی بالکل. تو اسی وجہ سے تجوید پر گرفت رکھنا انتہائی ضروری ہے. پھر اگر ہم قرآن کریم کو صحیح تلاوت, قرآن کریم کی صحیح تلاوت کریں گے, تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے, تو پھر قرآن پاک کی برکتیں بھی سمیٹ سکیں گے. ٹھیک, ہم تجوید پہ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. ابھی میرے پاس جو کالرز کے سوالات ہیں مفتی صاحب, مجھے ان کے جوابات آپ سے درکار ہیں. سائرہ نے پوچھا کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی پہلے سے 2 اولادیں تھیں, تربیت کی وجہ سے اب وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہی ہیں, تو کیا گناہگار ہوں گی؟ ہاں دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی پہلے اس کے ساتھ ساتھ ایک وضاحت کر دوں کہ جیسے کسی تلفظ کی ادائیگی میں جو کفر کا معاملہ ہے اس کی چھوٹی سی ایک وضاحت. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ بات کو نہ سمجھ پائے ہوں. تو اس میں کفر کا پہلو جب آتا ہے کہ کوئی آدمی اسے پتہ ہو کہ اس میں یہ خرابی ہو جائے گی, اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر کہے کہ بھلے یہ خرابی ہو رہی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے, میں تو ایسے ہی پڑھوں گا اس کو, معاذ اللہ. یہ جو رویہ اور یہ انداز ہے یہ تو پھر جارحانہ ہو جائے گا اور اللہ کے خلاف ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پھر وہ کفر ہے. لیکن جو ہماری عوام اس طرح کر جاتی ہے کہ ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں, تو لوگ مطلب اس مسئلے کو سن کر اس طرح یہ نہ گمان کریں کہ اگر انہوں نے غلطی سے یا لا علمی میں, بے دھیانی میں ایسا کر گئے تو خدا نخواستہ ان سے کوئی کفر صادر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ جبکہ انہیں سب کچھ پتا ہو, مطلع ہو, اور پھر اڑ جائیں بتانے کے باوجود بھی, تو یہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ بات ہوگی. ٹھیک ہے, سائرہ کے جواب دیجیے. اچھا ہاں, تو اب یہ تعلیمی جو معاملہ ہے جس کو کنٹینیو کرنا ہے, تو اس کو اس سے پہلے ہم نے جواب دیا تھا باہر نکلنے کے حوالے سے, وہ تو فرض علوم کے حوالے سے تھا. اب اگر وہ دیگر ایسے تعلیمی معاملات ہیں کہ جو بہت زیادہ فرائض میں شمار نہیں ہوتے, تو اس کو پھر اپنے گھریلو ذمہ داریوں جو ادا کرنا لازم ہے تربیت کے تعلق سے, ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد, اور اگر شوہر کی طرف سے ان کے اوپر کوئی پابندی کا معاملہ نہیں ہے, تو اس کے بعد تو پھر وہ باپردہ طریقے سے اپنے معاملات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو پھر کنٹینیو کرنا, باہر نکلنے کے لیے تو مشکل ہے, تو پھر وہ آن لائن طریقے سے یا کتب کے ذریعے سے از خود پھر اسٹڈی کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مسز احمد اور ہما ناز کے سوالات ہیں, میں انشاءاللہ کل پروگرام میں شامل کروں گی. کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے. اگر زندگی نے وفا کی تو حاضر ہو جائیں گے. مفتی صاحب میں بہت ممنون ہوں آپ کی عالمات میں, آپ دونوں کی بہت مشکور ہوں, عالمہ فاطمہ عاصم آپ کی, عالمہ وردہ ناز آپ کی. بہت اچھی گفتگو رہی. زندگی نے وفا کی, انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے. ناظرین فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا